تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا ہے ہم حشر تک منائیں گے، حشر تک، یہ کوئی 2-4 دن کا پروگرام ہی نہیں ہے، ہم تو حشر تک ڈالیں گے، پیدائش مولا کا دھوم مچاتے رہیں گے اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں یزید جل کر، مگر ہمارے رضا کے دم میں دم ہے، جب تک ہم ان کے ذکر کو سناتے ہوئے جائیں گے۔ جب جشن میلاد النبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جائز نہیں، اور معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی۔ ارے کیا ہے یہ رویہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے شکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ آؤ ابو بکر صدیق سے پوچھو، جب ابو جہل نے آ کر کہا کہ تمہارا رسول کہتا ہے کہ میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر کے آیا ہوں، زمین جنت جہنم ہر شے دیکھ کر آیا ہوں، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی کہا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آقا کی میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی، جس محبوب کی غلامی کے لیے ہمیں کوئی دعا بھی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مدینے والے آقا کا غلام بنا دیا۔ مجھے ایک صاحب نے آ کر پوچھا میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دی جاتی تھی، لیکن میرے رسول نے فرمایا کہ اب جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا تو میں اس کی بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کا بیٹا کبھی اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے منڈی میں بیچ دیتا تھا۔ میرے نبی پاک نے ماں کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، لیکن میں نے اسے وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ میرے آقا ہیں جنہوں نے ماں کے قدموں کو جنت کا راستہ بنا دیا۔ تو بتاؤ جس نبی نے ماں کو اتنا بڑا مقام دیا، اس نبی کی ولادت کا ذکر سن کر ہمارے دل خوشی سے کیوں نہ جھومیں؟ میرے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، جب تک دم میں دم ہے ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے، اور میرے پیارے آقا کی جشن میلاد النبی زور شور سے مناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس 12 ربیع الاول کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے۔